نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور مخلوق سے کہتے مت پھرو، مخلوق سے ظاہر مت کرو کہ میں نے فلاں مدرسہ میں اتنا چندہ دیا۔ تذکرہ سے اندیشہ ہے کہ ادھر ادھر گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اگر اپنے شیخ کا دل خوش کرنا ہے تو بھی تنہائی میں بیان کرو۔ شیخ پوچھے تو بتا دو، چونکہ رضائے شیخ کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیخ کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنا ہے، اس لیے اس میں گنجائش تو ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی کو نہ بتائے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ اسی لیے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ صرف شیخ ایک ایسی شخصیت ہے کہ مرید اطلاع کر سکتا ہے، وہ بھی سب کے سامنے نہیں، مگر شیخ کو بھی نہ بتانا بہتر ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے دو، مگر پیر کو بتا دو۔ اپنی نیکیوں کو شیخ کا پر بھی مت ظاہر کرو کہ ہم نے مسجد میں اتنا دیا، مدرسہ میں اتنا دیا، بس اللہ سے قبولیت کی دعا کرو اور ڈرتے رہو کہ معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ وہ دریا بھی تمہیں سلام کرے گا، دریا بھی جو ہے قدر کرے گا۔ نیکی ہے ہی ایسی دولت ہے کہ نیکی بھولی نہیں جاتی۔ یہ جو گفتگو ہوئی ہے نا اس دن جو ہے جلسے میں بعد میں سنی ہے، الحمدللہ وہ بڑی زبردست گفتگو، مختصر سے مجھے ترغیب دی ہے جس نے کہ وہ ہمارا سبق آ کے سن لیا کرے یہاں۔ تو اس میں یہی بات بھئی نیکی جو ہے نا وہ دوسروں سے نیکی کی جائے، سب سے اپنا فائدہ پہلے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ قدر فرماتے ہیں آپ گھر سے نکلیں گے تو محسوس کریں گے کہ ہم کسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پہلے سودا کر لے اللہ سے نکلتے وقت کہ مولا آپ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں دنیا کی کہ مجھے کوئی پانی بھی پوچھے کہ نہ۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، آگے اگر ہم خدمت کرتے ہیں جب وہ تو ہمارا ہے نا، ہم نے اپنے جو ہے دنیا جو ایک عمل کرنا ہے، باقی یہ ہے کہ اتنا بھی نہ ہو، بس صرف اس لیے کہ بس 15-20 منٹ بیٹھنا ہے، اللہ کے لیے بیٹھنا ہے، پھر اللہ اس کی قیمت لگائیں گے، کیونکہ ایک گھڑی نیک صحبت، کل بھی بات کی تھی کہ وہ کتنی 100 سال سے، بعض نے تو پھر اس سے بھی آگے کہا اتنی بڑی عبادت کا ثواب مل جائے، وہ تھوڑی سی بات ہے، لیکن اتنا ڈر بھی نہ ہو کہ ہر کام سے معطل ہو جائے۔ پوچھو تو کہتے ہیں کہ آخرت کا خوف بیٹھ گیا۔ اکثر جاہل پیروں کی وجہ سے تصوف میں آ کر لوگ پاگل ہو گئے، یا وظیفہ کرا دیا کہ دماغ آؤٹ ہو گیا، یا خوف اتنا دلایا کہ اپنے کو پکا دوزخی سمجھنے لگے۔
پجامہ اتار کر ننگے پھر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مجذوب ہو گیا۔ مجذوب نہیں، پاگل ہو گیا۔ یہ مجذوب نہیں ہے جو بے اعتدالی سے دماغ آؤٹ آف مانٹ ہو جائے، پتنی کی مانٹ آدمی کی۔ جو اصلی مجذوب ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ بہرحال مجذوبوں کے چکر میں نہ رہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک زمانے میں 2 مجذوبوں کا پہرا لگ گیا۔ کچھ خصوص دھمکی کے آئے کہ قتل کر دیں گے، تو 2 مجذوب خانقاہ کے بیر پہرا دیتے تھے۔ ایک جاتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا۔ حضرت سے لوگوں نے کہا کہ خانقاہ کے بیر 2 مجذوب پہرا دے رہے ہیں، آپ ان سے مل لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مجذوبوں سے نہیں ملا کرتا، میں جاذب سے ملتا ہوں، جس نے ان کو جذب کیا ہے۔ اور فرمایا کہ مجذوب جو ہوتا ہے وہ سالک اور قطب الارشاد کا چپڑاسی ہوتا ہے، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جنہیں قطب الارشاد کہا جاتا ہے۔ ان کا درجہ ساری دنیا کے مجاذیب سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ مجذوبوں کی ملاقات مفید بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے منہ سے وہی نکلے گا جو انہیں اللہ کی مرضی نظر آ رہی ہے، جو ان کو الہام ہو رہا ہے۔ قطب الارشاد اپنی دعاؤں سے آپ کی سوء قضا کو حسن قضا سے بدلوا دے گا۔ یہ قطب الارشاد، یہ انبیاء والا کام ہے، یہ ان کا کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا مجذوب جو ہیں وہ تو ان کے بھی چپڑاسی ہیں، لوگ ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کیونکہ قطب الارشاد جو دینی تعلیم دے رہا ہے وہ تو انبیاء کا راستہ بتا رہا ہے، کہ اگر قسمت میں نعوذ باللہ خاتمہ خراب لکھا ہے، کوئی بلا کوئی مصیبت لکھی ہے، تو وہ اللہ والا دعائیں کرے گا، اے اللہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے ہر سوء قضا کو حسن قضا سے بدل دے۔ دعا حدیث کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ جہد البلاء کیا ہے؟ اس کی 2 شرحیں۔ ایک شدید مشقت، ایسی مصیبت جس کی وجہ سے مبتلا مصیبت موت کی تمنا کرنے لگے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اولاد زیادہ اور مال کم ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، 10 سال کے تھے، ان کی اماں حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں 10 سال کا چھوٹا سا خادم دے رہی ہوں، اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے 4 دعائیں دیں، اللہم بارک فی مالہ و والدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کی عمر دراز کر دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ مال کی برکت کو مقدم فرمایا ہے کہ 10 سال کا بچہ ہے، ڈر جائے گا کہ اولاد زیادہ ہوگی تو کہاں سے کھلاؤں گا۔ مال میں اتنی برکت ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان ثمرنی لتحمل فی السنۃ مرتین، کہ میری لگائی ہوئی کھجوروں میں 2 فصلیں آتی تھیں۔ لوگوں کی فصلیں تو 1 سال میں وہ کھجوریں 1 فصل دیتی تھی، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کھجوریں 2 بار فصل، 2 بار وہ ثمر دیتی تھی، پھل دیتی تھی۔ جس درخت کو میں اکھاڑ کر دوبارہ لگا دیتا تھا اس میں بھی 2 فصلیں آنے لگتی تھی۔
یہ ہے جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی نا مال کی، اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، اور اولاد بھی اتنی ہوئی کہ فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد میں سے 98 کو خود دفن کیا، یہ تو دفن ہونے والے ہیں جی، باقی پتہ نہیں کتنے اللہ نے عطا فرمایا، آگے پھر اولاد کی اولاد پورا قبیلہ بن گیا، اور عمر اتنی ہوئی کہ فرماتے تھے لقد بقیت حتی سئمت الحیا، میں اتنا زیادہ زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا، عمر بھی اتنی اللہ نے۔ چنانچہ اسماء الرجال میں ہے کہ 130 سال کی عمر پائی، اور فرمایا وَأَنَا أَرْجُو الرَّابِعَ ای المغفرۃ، چوتھی دعا کی امید رکھتا ہوں یعنی مغفرت کی، کہ انشاءاللہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تعلیم فقہ کے لیے بصرہ منتقل ہو گئے تھے۔ یہ بصرہ کے آخری صحابی ہیں، ان کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسری دعا ہے نا جو پیچھے پڑی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء، درک الشقاء، اور اے اللہ ہمیں بد نصیبی نہ پکڑے، بد نصیبی اور شقاوت آتی ہے نافرمانی سے، اس لیے بھی گناہ پر جرأت کرنا چھوڑ دو، اللہ کو بہادری مت دکھاؤ، نفس دشمن کی خاطر سے دوست کو مت چھوڑو، پھر طبعی طور پر نفس کا مزاج یہ ہے کہ جس نے اس کو خوش کیا مرد دم تک گناہ کے ساتھ قبر میں دفن ہو جائے گا، اور جس نے ہمت کر کے نفس کے تقاضوں کو نہیں مانا اور روز بروز اس کا تقاضا ضعیف ہوتا چلا گیا، جیسے شیر کو کھانا نہ دو تو آہستہ آہستہ سانس لیتا رہے گا لیکن حملہ نہیں کر سکتا، اٹھنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی، اسی طرح نفس کی غذا گناہ ہے، اس کو جو گناہ کی غذا دے گا تو اس کا نفس اور تکڑا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نفس کو کمزور کرنا ہے تو گناہ چھوڑنے کی ہمت کرو، گناہ چھوڑنے سے مر نہیں جائے گا، میں لکھ کر دیتا ہوں، بلکہ گناہ کر کے مرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے حیات میں اور حیات آئے گی، خالق حیات کی خوشنودی سے اور جان میں جان آ جائے گی، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی۔ وہ جو آپ کہتے تھے نا دعا کریں یا اللہ ہماری ہمت کو ہمت عطا فرما، ہماری زندگی کو زندگی عطا۔ یہ اختر کا شعر ہے۔ دوستو یہ راستہ ہمت کا ہے اور ہمت سے کام لو، اگر ہمت نہیں استعمال کرو گے جو اللہ نے آپ کو ہم کو عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کی ناشکری پر موت اسی حالت میں آ جائے گی۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کو محبوب ہے اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے، تو ہمت کا اثر بھی مالک دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی ہمت کو استعمال کرتے ہو یا نہیں۔ اس حدیث سے گناہ چھوڑنے کی ہمت پر یہ استدلال کیسا ہے کہ گناہ چھوڑنے کی کی نعمت کا اثر بھی اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کوئی عورت سامنے آ جائے، اس کے ساتھ ایک گنڈا بھی آ جائے کہ میری عورت کو دیکھ کر دکھا، آپ کی دونوں آنکھوں پر یوں مکہ بھی مار رہا ہو تو آنکھ کھولے رکھو گے یا بند کر لو گے؟ بلکہ دونوں ہاتھ بھی آنکھوں پر رکھ لو گے تاکہ انگلیاں زخمی ہوں مگر اپنی آنکھ زخمی نہ ہو۔ لیکن حسینوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کیوں نہیں یاد آتی؟
وہاں اس ہمت کا استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ معلوم ہوا آپ کو اپنی آنکھیں عزیز ہیں۔ اگر اللہ بھی ایسے ہی پیارا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حرام لذتوں کو چھوڑ دو گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے۔ اس لیے خالی جذبات پر مت اپنے کو عاشق سمجھو۔ جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو۔ عمل کی توفیق اگر نہ ہو تو خالی جذبات سے تو سارے شعر ولی اللہ ہو جاتے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنا زبردست شعر ہے۔ جان دے دی ہوئی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن کیا اس شعر سے ولی اللہ ہو جائے گا جب تک عمل کر کے نہ دکھائے؟ جان دینا تو درکنار مالک کی مرضی پر آنکھ کی روشنی ہی فدا کر دو۔ اللہ جل جلالہ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمارے آل و جال کے حق میں قبول فرمائے، اور ہمارے متعلقین دوست و احباب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ آگے یہ بھی ہے کہ سوء القضاء یعنی یا اللہ جو بری تقدیر ہے اس سے بھی ہمیں بچا لے، اور ساتھ یہ و شماتۃ الاعداء کہ دشمن ہمیں تانا نہ دے، اور تو یا اللہ اس سے بھی بچا لے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی، یا اللہ اولاد ہو اور مال نہ ہو، نہیں، یا اللہ اولاد ہے تو مال بھی عطا کر، ادر کے شکا بدبختی سے بھی بچا، وسوء القضاء بری تقدیر سے بھی بچا۔ یعنی کہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بری تقدیر ہے بد نصیبی نصیبی میں اچھے نصیب میں بدل سکتی ہے، اگر نہ بدل سکتی ہوتی تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی نہ فرماتے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر میں تیرے ہاں بد نصیب لکھا ہوا ہوں، بدبخت لکھا ہوا ہوں، تو اس لکھے ہوئے کی حکومت آپ پر نہیں ہے، آپ کی حکومت اس لکھے ہوئے پر ہے، تو اے اللہ وہاں پر مجھے نیک بخت آپ لکھ دیں تو کون ہے آپ کو پوچھنے والا؟ اور واشماتۃ الاعداء کہ اے اللہ دشمنوں کے تانوں سے بچانا۔ یہ تانے بھی بڑے جو ہیں نا یہ بھی تیر ہوتے ہیں، یہ دل پہ لگتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے زبان سے لوگوں کو تیر مارتے ہیں سارا دن، اور وہ دلوں کو زخمی کرتے ہیں اور بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اس سے بھی بچائے۔ بعض لوگ بیچارے ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ الٹ ملٹ باتیں کرتے رہتے ہیں اور لوگ بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اے یار جلدی پیچھے تو نہیں کی